محترم دوستوں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں اور 112 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ بس اتنے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے التائبون، پہلے تو توبہ کر لو، عابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو۔ یعنی توبہ تو کرتے نہیں اور عبادت کرنا تو گیا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کر اور سمندر میں ڈال۔ 2 روپے کی آمدنی ہے اور 4 روپے کا خرچ ہے تو میرے بھیا رقم کہاں سے جمع ہوگی؟ قرض کا ڈیمانڈ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آئے گی، یا تو خودکشی کرنی پڑے گی یا وطن کو چھوڑنا۔ تو پہلے توبہ کرو، التائبون العابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو، حامدون، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری حمد کرو، میری ثنا کرو، میری تعریف کرو، سائحون، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھو، آگے ساجدون، اور رکوع اور سجدے بھی کرو، یعنی نماز بھی پڑھو، آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر، پھر بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، والحافظون لحدود اللہ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو، وبشر المؤمنین، بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوش۔ تو اب پہلا الفاظ جو ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو۔ کہے سے توبہ کریں؟ کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، ریا سے، نفاق سے، حسد سے، کینہ سے، برائیوں سے، جگار سے، چوری سے، شراب سے، زنا سے، ہر برائی سے توبہ کر لو۔ التائبون، پہلے توبہ کرو، اور توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع میں 208 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، سوال ایمان والوں سے ہے بھیا، اللہ کا سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں، کوئی گروہ بندی سے سوال نہیں، کوئی ملک والوں سے سوال نہیں، سوال اللہ کا ایمان والوں سے۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو،
دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ. نماز پڑھتے ہو تو روزے نہیں رکھتے, روزہ رکھتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے ہو, نماز روزہ کرتے ہو داڑھی نہیں رکھتے ہو, داڑھی رکھتے ہو تو سینما دیکھتے ہو. یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا. دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو. وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن. ان کے کہنے پر نہ چلو, ان کے اقتدار نہ کرو. شیطان انسان کا دشمن ہے, اللہ نے فرما دیا. اور ہم آج ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. دیوبند بریلیوں کو بریلی دیوبندوں کو, سنی سیاہوں کو سیاہ سنیوں کو, اہل حدیث اہل تقلید کو اہل تقلید اہل حدیثوں کو ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. اور قرآن کریم اللہ کا فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن. اور اس کے لیے دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ. مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 112 حدیث نمبر 173 173 سنتوں کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مظاہرہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 83 کتاب الایمان میں لکھا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے نا, بکری کو اٹھا جانے والا بھیڑیا, اس طرح یہ شیطان جو ہے ایمان کا بھیڑیا ہے, ایمان کو لے جانے والا بھیڑیا. جو بکری ریوڑ سے باہر رہے گی, جب شام کو ریوڑ لاتے ہیں گھر بکری والے تو ان کا ایک احاطہ ہوتا ہے جس میں بکریوں کو بند کر دیتے ہیں. اب جو کوئی احاطے سے باہر بکری رہ جائے گی ان کو بھیڑیا لے جائے گا, یا ریوڑ کے کنارے کنارے چلے گی ان کو بھی بھیڑیا لے جائے گا. لیکن جو بیچ میں ہوگی ان کو بھیڑیا نہیں لے پائے گا. سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ, کنارے کنارے بھی نہ چلو. ہو سکتا ہے کہ تم کو وہ کھا جائے ایمان, وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ایمان کو کہیں کھا نہ جائے, اس لیے تم کنارے کنارے بھی نہ چلو بلکہ بالکل بیچ کے دائرے میں آ جاؤ. بیچ کا دائرہ کیسا ہوتا ہے سنیے. ایک بادشاہ ہے, مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے, اس کے پاس انمول موتی ہے اور وہ موتی وہ چھپانا چاہتا ہے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, ظالموں سے وہ چھپانا چاہتا ہے. تو اس نے 4 قلعے بنائے, 4 قلعے. ایک سونے کا قلعہ بنایا, اس کے اوپر ایک چاندی کا قلعہ بنایا, اس کے اوپر ایک تانبے کا قلعہ بنایا, اس کے اوپر ایک مٹی کا قلعہ بنایا, اور 4 قلعوں کے بیچ میں اس نے ہیرے اور موتی جو انمول تھے وہ رکھ دیے. اب اگر کوئی چور آئے گا تو سب سے پہلے اس کو مٹی کا قلعہ توڑنا پڑے گا. وہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد تانبے کا قلعہ توڑنا پڑے گا. وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا تو پھر چاندی کا قلعہ توڑنا پڑے گا. وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا پھر سونے کا قلعہ توڑنا پڑے گا. اگر سونے کا قلعہ بھی ٹوٹ گیا تو ایمانداری سے بتاؤ چور کو چوری کرنے میں کوئی دقت پیش آئے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ جی, نہیں آئے گی نا, نہیں آئے گی. تو ہمارے ایمان پر 4 چیزوں کا قلعہ اللہ اور اس کے محبوب صاحب نے بنایا ہے. یعنی جو ہمارے پر فرض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ایک دوسروں کے حقوق ہیں, جو فرض ہمارے پر ہیں وہ سونے کا قلعہ ہے ہمارے ایمان کے اوپر. اور جو ہمارے پر واجبات ہیں وہ ہے چاندی کا قلعہ. اور جو ہمارے پر سنت موقدہ ہیں وہ ہے تانبے کا قلعہ. اور جو سنت غیر موقدہ ہیں وہ ہے مٹی کا قلعہ. اب سب سے پہلے شیطان مستحبات کو چھڑواتا ہے کہ یہ چھوڑ دے, اس میں تو کوئی گناہ نہیں, چھوڑ دیا. اب اس کے بعد سنت موقدہ کو چھڑوانا چاہتا ہے, جب وہ بھی چھوٹ گیا ہمارا, وہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد واجبات چھڑواتا ہے, وہ بھی چھوٹ گیا. اور اس کے بعد جب فرض نماز بھی چھوٹ گیا, روزہ بھی چھوٹ گیا, حج بھی چھوٹ گیا, زکات بھی چھوٹ گئی, تو اب ایمانداری سے بتاؤ ایمان کے سلامت کے لیے کون سا قلعہ باقی رہ گیا شیطان کے لیے؟ بتائیے. توڑ دیے سب اس نے. اب کوئی ایمان کی سلامتی کا ذمہ دار نہ رہا, اور اب ہمارے سارے قلعے شیطان نے توڑ دیے ہیں. صرف 2 قلعے ہیں جو ہمارے, 2 قلعے, ایک قلعے میں 2 اینٹ باقی ہیں.
یعنی سونے کا قلعہ ٹوٹ چکا، چاندی کا ٹوٹ چکا، مٹی کا ٹوٹ چکا، تانبے کے قلعے میں صرف 2 اینٹیں باقی ہیں۔ ساری روئے زمین پر دنیا عالم میں صرف 3 سنتیں زندہ ہیں، باقی ساری سنتوں اور دین کا ہم نے ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے، اور چیز چوک کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ جی وہ گیا، صرف ایک نکاح پڑھانا ہمارے پاس رہ گیا، بس اب دین۔ اے ایمان والو، دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 572 پر ایک عبارت بہت اچھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے دہریت کا ہونا سکھاتا ہے، یعنی کفر شرک اور دہریت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد خدا یا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اولیاء اللہ سے عداوت اور بغض اس کے دل میں پیدا کروا دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو کسی بدعت کی طرف مائل کروا دے گا کہ یہ کر تو تیری ناموری ہو جائے گی۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کی طرف اس کو اسکائے گا کہ یہ تو کر لے، یہ کوئی خاص بڑے گناہ نہیں ہیں۔ اگر یہی ہو جائیں چھوٹے چھوٹے تب بھی آگے چل کر ایک انبار سے ہو جائیں، اور اس میں بھی اگر دائی حق نہیں پھنستا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ تیرے پاس جو یہ پیغام ہے تو اپنے تک ہی رکھ، اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کر، تو عمل کر، تجھے کون منع کرتا ہے، تو کر، مگر پھیلانے کی کوشش نہ کر۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا اور دائی حق نے حق دین کا اعلان کرتا رہا تو اس کے اوپر شیطان اور جن اور انسان جتنے بھی شیطان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان پر گالیوں کی بچھاڑ پڑتی ہے، ان کے لان تان کے بارش پڑتے ہیں، ان کی بغاوت کے ایک شعلے اور بادل کھڑے ہو جاتے ہیں، جب چاروں طرف سے ہنگامہ ہو جاتا ہے اور ہنگامہ پیدا کروا کر پھر شیطان اس دائی حق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب سن لینا اور برداشت کر لینا، یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، تم بھی میدان میں آ، تم بھی ان کو جواب دے۔ جی لیکن دائی حق اگر اس کو جواب بھی نہیں دیتا اور اپنے کام ہی کام کیے جاتا ہے تو ایسے دائی حق کے پاس شیطان بھی اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیتا ہے، پھر ڈال دیتا ہے، پھر اس کا بس نہیں چلتا کہ اب سارے ہتھیار بیکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 3 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے تو اللہ کا سوال ہے ہی نہیں۔ جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، حالانکہ آپ سن تو لیتے ہو اور سننے کے بعد بھی گرفتاری کرتے ہو۔ یہ 20 نمبر کی آیت ہے کہ اس میں کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آپ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں کچھ بھی سنتے بولتے نہیں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا بلکہ عمل ہی کر لینا، عملی جامہ پہنانا۔ مگر آج ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے، وحدانیت کو تسلیم کرنے والے، خدا کو ماننے والے، قرآن کریم کو برحق تسلیم کرنے والے اور حق باتوں کو اڑا دیتے ہیں، حق باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کیسے ٹھکراتے ہیں اور کیسے اڑاتے ہیں اس کی ایک بغیر صفحے کی سنو کیسے اڑاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا
کہ کوئی بھی اگر میرے کو ایک کہانی سنائے، پوری کہانی سنائے، تو ہم ان کو 5000 روپے نقد انعام دیں گے۔ اور سستائی کا زمانہ بھیا، 5000 تو 5 لاکھ کا مقابلہ کرے۔ اب بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے منشی بیچاری کہانیاں بنا بنا کر جاتے ہیں سنانے کے لیے، مگر بادشاہ کی عادت کریمہ یہ تھی، جب کوئی کہانی شروع کرے تو بادشاہ کہے گا پھر اب وہ پھر کہے کہانی ختم ہو جائے، پھر بھی اس کا پھر ختم نہیں۔ اب کہانی کہنے والا تو یوں کہے گا کہ بھائی ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کہ پھر بولے ایک رانی تھی، بولے پھر بولے کہ ان کا لڑکا تھا، بولے پھر بولے ان کے اوپر مصیبت آ گئی، حکومت چھن گئی، بولے پھر اللہ نے کرم کیا، ان کی حکومت واپس میں گئی، پھر ارے کیا پھر لاؤ نے تو انعام ہو گئی کہانی اچھا۔ مگر وہ پھر کر کے بات کو اڑا دے گا، ابھی کہانی پوری ہوئی نہیں تو ہم پگار کیسے دیں تم کو؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب بھتیجے نہیں پیدا کیے ہیں، کچھ چچے بھی دنیا میں پیدا کیے ہیں، سمجھے؟ جب کوئی ایسی الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چچا بھیج دیتا ہے اس کے پاس۔ ایک چچا مل گیا، اس کو کہانی بنا کر آیا، بولے حضور ہم کو کہانی سنانی ہے، بولے اچھا۔ اس نے تمام دربار کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے درباری تو بولے اچھا سنا۔ تو بیچارے کہانی والے نے کہانی سنانا شروع کیا، بولے حضور ایک پانی کی نہر تھی۔ بادشاہ نے کہا پھر؟ بولے وہاں پر جھاڑی بہت گھنی تھی، درخت بہت گھنے تھے، بولے پھر؟ بولے وہاں پرندوں نے گھونسلے بنائے، بولے پھر؟ بولے اس پرندوں نے وہاں پر اس میں انڈے دیے، بولے پھر؟ بولے اس میں بچے ہوئے، بولے پھر؟ بولے بچے بڑے ہو گئے، تو بولے پھر؟ تو اس نے کہا پھر، یعنی پھر کر کے اڑے۔ اب بادشاہ کہتا ہے پھر، تو یہ کہتا ہے پھر، وہ کہتا ہے پھر، تو یہ کہتا ہے پھر۔ اب گھنٹوں تک پھر دونوں میں چلتا ہے۔ اب بادشاہ تنگ آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ تیرا پھر کب ختم ہوگا؟ تو کہانی والے کہا کہ سرکار کا پھر ختم ہو جائے تو میرا پھر بھی ختم ہو جائے، انعام دے دو تو اپنا پھر ختم، سمجھے؟ تو میرے بھیا جب تک وہابی بناتے رہو گے، وہابی بنا کے بات کو اڑاؤ گے تو مضمون ختم نہیں ہوگا۔ جی کہ صاحب یہ وہابی ہے، اس لیے ہمارے دل میں ان کی بات نہیں اترتی۔ اب قرآن حدیث اس میں بھی وہابیت اس میں، جی ایسی پھر کر کے بات اڑا دو تو یہ ایمانداری کی دلیل نہیں میرے محترم دوستو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے سوال کرتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کر رہا۔ قرآن کریم کا 18ویں پارے میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں 21 نمبر کی آیت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے۔ کوئی دیوبندی بریلی کا سوال نہیں، کوئی سنی اور شیعہ کا سوال نہیں، کوئی اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں، یہ سوال ایمانداری کا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو وہ سنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم شیطان کے کہنے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو تمہیں برے کلمات اور برے کام ہی کروائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھلی تعلیم نہیں دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی ایک کو بھی شیطان نہ چھوڑتا، سب کو گمراہ کر دیتا۔ مگر یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی اور مبلغ پیدا کیے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے اور ذریعے بنا کر ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو، تو ہم کس کے کہنے پر چلیں؟ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں 24 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان
والوں سنو، سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں. کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب کی بات مانو. ایسی کون سی میرے محبوب صلی اللہ کی بات ہے جو آپ کو گرا گزر رہی ہے؟ ایک تو بتا دو. کون سی ایسی بات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو گرا پڑ رہی ہے؟ بتائیے، ایک بتاؤ. میرے محترم دوستو، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، دو تلواریں نہیں رہ سکتی. ایک رہے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو تو شیطان کی مخالفت ہوگی، اور شیطان کی مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی. کسی ایک کو مان پاؤ گے، دو کی نہیں مان پاؤ گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور شیطان ایک طرف کھڑا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نہ پڑھو. بتائیے میرے محترم دوست، ایمانداری سے کس کی مانو گے؟ بتائیے. ایمان والوں سے اللہ کا سوال. محمد سے کہتے ہیں نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نہ پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھاؤ، شیطان کہتا ہے منڈاؤ. بتائیے کس کی مان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، شیطان کہتا ہے خوب پیو. بتائیے کس کی مان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، شیطان کہتا ہے نہ رکھو. بری تعلیم جو ہے شیطان کی طرف، بھلی تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب اگر محمد سے نہیں مانیں گے ہم تو شیطان کی ماننی پڑے گی، اور شیطان کی نہیں مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی. سوال اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 22 پارے میں، سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں 6 نمبر کی آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی ان کے دشمن بن کر رہو. یہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی ان کے دشمن بن کے رہو. جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنا فخر کیوں نہیں سمجھتے؟ بتاؤ. پھر جاؤ اس کے سامنے، ان کے سامنے اڑ جاؤ، ٹکرا جاؤ اس کے سامنے. جب وہ محمد سے عطا کو چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحبان کیوں اس سے مقابلے میں نہیں اتر آتے ہو؟ تم بھی ان کے دشمن بن جاؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی ان کے تابع دار ہیں، جتنا بھی ان کے کہنے کو مانے، ان سب کے سب کو جہنم میں لے کے جائے. وہ تو یہی چاہتا ہے. آپ کیوں ان کے پنجے میں پھنستے ہو؟ بتائیے کیوں پھنستے ہو؟ پھر یہ 6 نمبر کیا تھی، 7 نمبر کیا فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید. جو کوئی کفر کرے قرآن کریم کی آیتوں کو تو ان کے لیے تو عذاب شدید ہے. اگر نہیں مانیں گے تو عذاب شدید ہے. آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. اور جو لوگ ایمان لے آئے، عمل لے کریں تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑا اجر. بڑا تو اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کو اللہ ہی سمجھ پاتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر ہے. تو یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 5ویں پارے میں، سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں اور 31 نمبر کی آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو، میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم کو کرم کی جگہ میں داخل کر دوں گا. تم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 4تھے رکوع میں اور 30 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون.
تم سارے کے سارے مسلمان مل کر توبہ کر لو تاکہ بھلا پاؤ، نجات پاؤ، چھٹکارا پاؤ۔ یہاں دیوبندی اور بریلی کا سوال نہیں، یہاں سیاہ سنیوں کا سوال نہیں، اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں، سارے کے سارے مل کر توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تم سارے کے سارے مل کر، تم سارے مرد عورت سب مل کے توبہ کر لو، اتفاق سے توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم نجات پاؤ، تم چھٹکارا پاؤ۔ تاکہ اتنا کرو پھر تمہارے لیے مبارکباد ہی مبارکباد ہے۔ کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں 2 نمبر کی آیت کا فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، گناہ تو نہ کرو مگر گناہ کرنے والوں کی مدد بھی نہ کرو۔ گناہ تو کرو ہی نہیں مگر گناہ کرنے والوں کی مدد بھی نہ کرو۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 505 حدیث نمبر 2121 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس میں ایک انصاری کو سپہ سالار بنا دیا اور تمام لشکریوں سے کہہ دیا کہ یہ جو کہے اس کو مان لینا، یہ جو کہے اس کو مان لینا۔ اب جب یہ لشکر جنگل میں پہنچا تو اس انصاری نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ جو میں کہوں مان لینا؟ بولے ہاں فرمایا ہے۔ تو بولے میں کہتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو۔ خوب لکڑیاں جمع کی، جب خوب لکڑی جمع ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں اس میں آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ روشن ہو گئی تو اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ تم سب کے سب اس میں کود پڑو۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم تو اس آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے ہیں، اب ہم جیتے جی آگ میں کیسے کودے؟ ان میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ بھئی ہم کود پڑے کیونکہ محمد سے فرمایا کہ جو کہے وہ مان لینا، کود پڑے۔ آدھوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو عذاب سے بچنے کے لیے تو ایمان لائے، پھر کیسے کود پڑے؟ اب ان کی بحث اتنی طویل چھڑ گئی کہ وہ آگ بھی بجھ گئی اور خاک ہو گئی۔ انصاری کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا لیکن ان لوگوں کی بحث ختم نہیں۔ اب پھر یہ لوگ آگے گئے اور لوٹ کے جب مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کا معلوم ہوا، علم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جو لوگ اندر کودنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو کہا کہ دیکھو جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں کسی کی اتباع نہیں۔ جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں اتباع نہیں۔ یعنی نیکی کا کام ہو تب تو کسی کا حکم مانا جائے گا، گناہ کا حکم ہو تو باپ کا بھی نہیں مانا جائے گا، بیوی میاں کا نہیں مانے گی اور میاں بیوی کا نہیں مانے گا، باپ بیٹے کا نہیں مانے گا، بیٹا باپ کا نہیں مانے گا، مرید پیر کا نہیں مانے گا اور مقتدی مولوی کا نہیں مانے گا۔ بس جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا اس بت کو دور کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ پڑھنے لگے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے 5ویں رکوع میں 31 نمبر کی آیت میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اتخذتم اربابا من دون اللہ، تم اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو خدا نہ بنا لو، جو کہیں وہ ہاں نہ کہہ لو۔ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے پیروں اور مولویوں خدا تو نہیں بنا لیتے ہیں۔ تو حضور سے فرمایا کہ کیا جو وہ کہتے ہو بغیر چوچا تو مان نہیں لیتے ہو؟ بولے مان تو لیتے ہیں۔ بولے یہی تو خدا بنانا ہے، بغیر چو اور چرا کیے ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانی جاتی ہے، دوسرے کسی کی نہیں مانی جاتی۔ دوسرے کی بات میں ہم غور کریں گے، سوچیں گے، اگر صحیح ہے تو مانیں گے، غلط ہے تو نہیں مانیں گے۔ چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے درویش ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے چودھری ہو، چاہے سیٹھ ہو، چاہے حقانی ہو یا حقانی کا باپ ہو، سمجھے؟ ہم مانیں گے تب جب غور کریں گے، اگر قرآن و حدیث کے تحت میں ہے تب تو مان لیں گے، ہمارے سر آنکھوں پہ رکھ لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور یہی فتویٰ در مختار میں لکھا ہے، حنفیہ کی مستند کتاب ہے در مختار، اردو ترجمہ غائب الابتار جلد 4 صفحہ نمبر 235 باب الحضر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر حجام مسلمان ہے تو اس مسلمان حجام کو دوسرے مسلمان کی داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، کیونکہ داڑھی کا مڈانا حرام ہے تو داڑھی کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ 4 انگل سے زیادہ کم کرنا حرام ہے، تو مڈانا اور کٹانا دونوں ایک حکم میں ہے۔ تو مسلمان حجام ہے تو ان کو داڑھی کا کاٹنا حرام ہے۔ یہ تو ایک دلیل سے طور پر رکھا، دلیل کے طور پر فرمایا، ورنہ ہر وہ کام کہ جو شریعت میں منع ہے وہ دوسرے کو کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب شریعت میں ڈھول بجانا منع ہے تو ڈھول والے کو دعوت دینے جانا بھی منع ہے۔ اور جب سونے کا زیور مسلمان کو پہننا حرام ہے تو مسلمان کے لیے، اگر مسلمان سنار ہے تو ان کو مسلمان کے لیے زیور بنانا بھی حرام ہے۔ اگر ٹیلر مسلمان ہے تو نصرانی لباس اگر مکروہ ہے تو اس کو سینا مکروہ ہے، اور اگر حرام ہے تو وہ سینا حرام ہوگا۔ تو ہر اس فرق پر آئے گا، یہ نہیں کہ صرف ایک داڑھی فرض مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور سے فرمایا کہ جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ اور جو لوگ اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس آگ میں کود پڑتے، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے، اس کا کہنا مان کر، تو قیامت تک اسی آگ میں پڑے رہتے، تمہاری نجات نہ ہوتی، قیامت تک اسی آگ میں پڑے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں 9 نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو، سوال ایمان والوں سے، بھائی بہنوں سے الگ کا سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم جب میٹنگ کرو، تم جب پرائیویٹ کرو، آپ جب خانگی کرو تو اس میں بھی تم پرہیزگاری اور تقوی کی باتیں کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی باتیں نہ کرو، شریعت کی مخالفت کی باتیں نہ کرو، اور تقوی کی باتیں کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تقوی پسند ہے اور ہم سب لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ تو قرآن کریم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے 14ویں رکوع میں 120 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو تم علل گناہ کرتے ہو انہیں تو چھوڑ ہی دو، لیکن جو چھپ چھپ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی پہلوان ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بادشاہ ہے تو نہیں ڈرتا اور کہتا ہے جاؤ میاں ہم کسی سے ڈرتے تھوڑے ہی ہیں، کریں گے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو آ کے روکے ہم کو، کیونکہ نہیں ڈرتے، اعلان کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تو چھوڑ ہی دو، مگر بعض گناہ ایسے ہیں کہ مخلوق سے تم ڈرتے ہو، مجھ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے، چاہے کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، ان کو بھی چھپ چھپ کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون سی دیانتداری ہے کہ تم مخلوق سے تو چھپو اور مجھ سے نہ چھپو؟ جی ان کو تو چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو علل گناہ کرتے ہو انہیں تو چھوڑ ہی دو، لیکن جو چھپ چھپ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، اور نہیں چھوڑو گے تو کیا حشر ہوگا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر یہ مت کہنا کہ ہمارے کام تک آواز نہیں آئی تھی۔ اور اگر اس سے بچنا ہے، فلاح پانا ہے، امن کی زندگی میں آنا ہے تو اتنا کر لو، کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے توبہ کر۔ آج توبہ کا بیان ہے جی، ایک بغیر سطحی سنو پھر انشاءاللہ آگے سمجھا۔ ایک بہت بڑے مولوی کو بلایا، بہت نامور بڑا مولوی ہوا، بہت پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا۔ تو اس کو بلایا جب، تو مولوی صاحب جب بات کرنے کے لیے آئے تو ان کو اردو تو زیادہ بولنا آتی نہیں تھی، عربی فارسی عربی فارسی عربی فارسی خودم خدا گھنٹہ دو گھنٹہ کر کے کہا کیوں بھائی سمجھ گئے؟ تو مارے شرم کے سبھی نے کہہ دیا ہاں صاحب سمجھ تو گئے۔ تو مولوی صاحب نے فاتحہ پڑھ دیا کہ بارک اللہ برحمتہ یا الرحیم، فاتحہ پڑھ کے ختم کر دیا۔ اب چوں چوں میں ہونے لگی، بولے لو صاحب 1000 روپے تو خرچ ہو گئے اور کچھ پلے تو پڑے نہیں، اب کیا کریں؟ تو بولے کل روکو مولوی صاحب کو۔ بولے کل بھی روکیں گے تو مولوی صاحب کہ سمجھ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بولے آتے ہاں کہیے، آتے نہ کہیے تو پھر مجھ سے پھر سمجھیں گا۔ بولے ہاں یہ بات برابر ہے۔ اب پھر مولوی صاحب کو روکا، بولے مولوی صاحب آج تو نہیں جانے دیں، کہ آج تو آپ کو روکنا پڑے گا۔ روک لیا بھائی۔ تو پھر مولوی صاحب رات کو تقریر ہوئی، عربی اور فارسی عربی اور فارسی خود کر کے کیوں بھائی سمجھ گئے؟ تو آدھوں نے کہا ہاں صاحب ہم تو سمجھ گئے، آدھوں نے کہا نہیں صاحب ہمارے پلے نہیں پڑا۔ تو مولوی صاحب نے کہا اچھا جو سمجھ گئے وہ نہیں سمجھے ان کو سمجھا دے، بارک اللہ برحمتہ یا الرحیم۔ تو اس میں جتنے صحابہ سمجھ جائیں اور نہ سمجھے ان کو سمجھا دے، سمجھے بھیا۔ اب انہوں نے کہا لو آج بھی کچھ پلے نہیں پڑا، مولوی صاحب آج بھی چھٹے گئے، اب کیا کریں؟ بولے آپ کل رو۔ بولے وہ تو کل بھی کہیں گے کہ سمجھ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بولے اپنے سبھی کہیں گے نہیں سمجھے، سبھی کہیں گے نہیں سمجھے، پھر تو مولوی صاحب سمجھائیں گے نا۔ آپ بھائی ان کو تو پھر روکا، بولے مولوی صاحب آج تو رکنا پڑے گا۔ مولوی صاحب نہیں صاحب ہمارا مدرسے میں کوئی تعلیم دینے والا نہیں، امامت کرنے والا نہیں، ہم نہیں روکیں گے، کیونکہ زیادہ تقریر ہم کو یاد بھی ہوتی ہے، تھوڑی بہت رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں بھی کوئی 10 دن زیادہ روک لو تو ہمارا تو بڑا ہی ہو جائے نا، پھر سمجھے بوانا ہو جائے۔ تو مجھے کہا نہیں صاحب جا ہی نہیں سکتے کسی طرح سے، آج تو روکنا ہی پڑے گا۔ پھر روک لیا۔ اور پھر مولوی صاحب کو تقریر میں پھر عربی اور فارسی تنا خود کر کے بولے کیوں بھائی سمجھ گئے؟ سب چپ۔ بولے نہیں صاحب ہمارے کسی کے پلے نہیں پڑی۔ ارے اتنے مجمع میں کوئی نہیں سمجھا؟ تو بولے نہیں صاحب کسی کے پلے ہی نہیں پڑی، کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں سمجھا کر، ایک آدمی کہتا کہ میں سمجھ گیا تو مولوی صاحب کہتے کہ تم سمجھا دے گا، تم سمجھا، مگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اب جب کوئی نہیں بولتا ساری محفل چپ، تو مولوی صاحب کہتے تم نہیں سمجھے؟ تو بولے نہیں صاحب ہم نہیں سمجھے۔ تو مولوی صاحب نے کہا جو سمجھانے سے نہ سمجھے اس کو خدا ہی سمجھے، بارک اللہ برحمتہ یا الرحیم۔ اب اتنا سمجھانے پر بھی نہیں سمجھو گے تو پھر بھیا سمجھ لینا، خدا ہی سمجھے گا پھر تو سمجھے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیے۔ تو اب اللہ نے فرمایا انتائبون، پہلے توبہ کر لو۔ اب توبہ کرنا اتنا وزن کیوں ڈال رہے ہیں قرآن کریم میں؟ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے
اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. ان کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو. صحیح مسلم شریف جلد دویم صفحہ نمبر 203 حدیث نمبر 1016 باب نمبر 473 473 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکاہ شریف جلد دویم صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2000 جلد پہلی ہے. مشکاہ شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2207 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مزار حق جلد دویم صفحہ نمبر 286 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مشکاہ شریف اور مزار حق کی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. مضمون حدیث کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر تمام سر سامان لے کر جا رہا تھا. جنگل بیابان میں پہنچا. وہاں پر اس نے اونٹ کو باندھ دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جب آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اللہ کی شان کے اونٹ چھوٹ گیا اور چلا گیا. اب جب اٹھتا ہے تو اونٹ نہیں. جب اونٹ نہیں تو بیچارہ ڈھونڈنے لگا. جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تنگ آ گیا, کہیں نہیں ملا. تو اس نے سوچا کہ اب تو مر جاؤں گا, بس اب کوئی جا تو سکتا ہے, میں پہنچ نہیں سکتا اپنی منزل تک. تو جدھر بیچارہ وہ سویا تھا اس نے سوچا کہ وہیں جا کے اب مروں. تو پھر وہاں گیا اور وہاں جا کے وہ لیٹ گیا. گنوں کی سی آ گئی, آنکھیں بند ہو گئی. اتفاق سے جو آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے, اونٹ میں سروں سامان پہ ایسا ہی کھڑا ہے جیسے پہلے تھا. تو ان کی خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ میں تیرا خدا ہوں اور تم میرا بندہ ہے. اب بتائیے الٹا معاملہ سمجھے, الٹا زبان سے نکل گیا. کہنے گیا یوں کہ تم میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, مگر نکل گیا زبان سے یہ کہ میں تیرا خدا ہوں اور تم میرا بندہ ہے. اب اس کی خوشی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ان سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندہ بھی جانتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے. جی معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وزن دے رہے ہیں پہلے توبہ کرو. اور اگر ہم گناہ نہ کرتے تو کیا حشر ہوتا, اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو. صحیح مسلم شریف جلد دویم صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 1017 باب نمبر 474 474 توبہ کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد دویم صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 1387 1387 دعا کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب مشکاہ شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2203 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مشکات مزار حق جلد دویم صفحہ نمبر 286 چار کتابیں ہوئی. پانچویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 24واں صفحہ نمبر 12 سورہ زمر کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. 5 کتابوں کے حوالے. راوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا, وہ توبہ کرتی اور اللہ تعالیٰ کو بخشتا, تب اللہ کو مزہ آتی. اگر ہم گناہ نہ کرتے تو ہماری جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا تاکہ وہ گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش, تب اللہ کو مزہ آتی. یہ تو گناہ تو بھیا ہو ہی جاتے ہیں. ادھر گناہ کیا ادھر اللہ میں گلا پکڑ لے, ادھر گناہ ہوا ادھر اللہ میں گلا پکڑ لے, تو ہمیں کوئی بچ ہی نہیں سکتا. جن کو قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 5 رکوع میں 45 نمبر کی آیت میں 45 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا من دابات ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
उधर तुम गुनाह करो और उधर हम पकड़ लें, उधर तुम गुनाह करो उधर हम पकड़ लें, तो तुम्हारे में कोई बच ही नहीं सकता। मगर ये तो हमारी करीमी है, हमारी रहीमी है कि हम तुम्हें ढील देते जा रहे हैं, आज नहीं कल तौबा कर लेगा, कल नहीं परसों तौबा कर लेगा, और उस ढील का जो नाजायज फायदा उठाए उसकी तो फिर मिट्टी ही हश्र के मैदान में पलट हो जाएगी। तो भैया जिसको कल आप समझोगे, फिर रोना और चिपकना फिर बेकार हो जाएगा। भैया इस जिंदगी को नियामत समझो, इनको नियामत आज़मा समझो आप। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के 25वें पारे में सूरह शौरा के तीसरे रुकू में 25 और 26 नंबर की 2 आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबतन इबादिही, वो ऐसा रहीम है, वो ऐसा करीम है, वो ऐसा गफूर है कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबतन इबादिही वयअफ़ू अन सय्यिआत, और जब तौबा कबूल कर लेता है तो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। वयअलमु मा तफ़अलून, लेकिन हमने सच्चे दिल से तौबा की है, सिद्ध दिल से या बनावटी अगर तौबा किए तब तो ये दर्जा नहीं मिलेगा, अगर सिद्ध दिल से तौबा किए तब तो ये दर्जे के हम हकदार हैं। तो आप ये 25 नंबर क्या थी, 26 नंबर याद फरमाया, वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू वअमिलू स्वालिहात वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, जो कोई तौबा कर ले, ईमान लाए, अमल नेक कर ले, तो वो जो मांगता है हम उनसे भी ज्यादा दे देते हैं, जितना वो मांगता है उससे भी ज्यादा दे देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वयअलमु मा तफ़अलून, सिद्ध के दिल से तौबा की है तो अब सुन लो फज़ाइल, सिद्ध के दिल से तौबा की है तो सही बुखारी शरीफ जिल्द 2 पारा 13 या 14 पारा है, सफ़ा नंबर 185, हदीस नंबर 681 बनी इसराइल के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 207 हदीस नंबर 1029 बाब नंबर 480 तौबा के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 383 हदीस नंबर 2202 तौबा के बयान में लिखा है। चौथी किताब मज़ाहिरा की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 285 285 तौबा के बयान में लिखा है। रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बनी इसराइल का डाकू था, डाकू जिसने अपनी जिंदगी में 99 खून किए थे, 99 खून किए थे। तो उनको एहसास हुआ कि मुझे अब तौबा कर लेनी चाहिए, ये 99 खून हो गए, अच्छा नहीं हुआ, तौबा कर ले। तो एक आबिद से जाकर पूछा कि आबिद साहब मैंने 99 खून किए और मुझे तौबा करनी है। तो आबिद जो होते हैं वो होते हैं कि इबादत गुजार होते हैं मगर मसाइल से वाकिफ नहीं होते हैं। वो आबिद उनको कहते हैं कि दिन रात अल्लाह अल्लाह ही करे, मसाइल से वाकिफ ना हो। तो उसने कहा भाई तुझे ऐसा क्या गुनाह किया जो तौबा करनी पड़ी? तो उसने कहा मैंने 99 खून किए हैं। तो आबिद की तो रूह निकल गई, बोले वो मेरे बाप 99 खून करके अब तौबा करने को चल रहा, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उसने निकाली तलवार मारी गर्दन पे, बोले 100 पूरे जा, जब नहीं तौबा होगी तेरे को भी हम काय को छोड़ेंगे। उसको मार डाला, 100 पूरे हो गए, मगर फिर भी तौबा की तड़प थी। अब बेचारा चलते चलते एक आलिम को मिला, तो कहा आलिम साहब के मौलवी साहब मुझे तौबा करनी है। तो मौलवी साहब ने कहा करने तौबा? तो बोले हुजूर मैंने 100 कत्ल किए हैं। मौलवी साहब ने कहा बे 200 कत्ल किए और तभी क्या तौबा कर लो? क्यों मौलवी साहब मसले से वाकिफ थे। अगर मौलवी साहब कहते कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो ये 100 एक ऊपर करता, छोड़ता थोड़ा ही, समझे? तो इल्म और गैर इल्म में इतना फर्क है मेरे मोहतरम दोस्तों। आज वो यहाँ पर आलिमों की कद्र नहीं, मगर हश्र के मैदान में जो आलिमों की कद्र होगी उस वक्त ये मालदार आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, आंखें फाड़ फाड़। एक बगैर सफे की दलील सुनो कि अल्लाह ताला आलिमों की हिमायत करने वालों पर कैसी करीमी करता है। 1-2 बच्चे थे मदरसे के पढ़ने वाले,
تو بیچارے شام کے دریا کے کنارے گھومنے کو نکلے تو ایک مچھیارا مچھی مار رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مچھی کس طرح پکڑتا ہوگا، دیکھیں بھی تو، کیونکہ مدرسے میں رہنے والے پنجرے کے پنچھی ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پنجرے کے پرندے، ان کو پتہ بننے کی دنیا کیا ہو رہی ہے، کیسی چل رہی ہے۔ تو کھڑے ہیں تو اس کو 3 مچھیاں ملی۔ اب یہ دونوں مسئلے میں بحث کر رہے تھے، تو اس مچھیرا نے ایک مچھی اس بچے کو دیا، ایک مچھی اس بچے کو دیا، اور کہا کہ تم جس مسئلے میں بحث کر رہے تھے وہ مسئلہ سمجھاؤ، تو یہ بھی مچھی لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سبق جو ہے میراث کا چل رہا ہے، تو ہمارے استاد نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، مگر ہم دونوں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے 3 بچے ہوں، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو اور ایک خنسا ہو، تو یعنی ہجڑا نائلو وہ گما مالی جو ہوتا ہے ایسا ہو، تو اس کو کیا کرنا، اس کو کیا دینا؟ اب اس نے کہا اچھا لے جاؤ، یہ بھی مچھلی لے جاؤ، اس کو خنسا کہتے ہیں۔ بولے خنسا ہو تو اس کو کیا دیں؟ بس یہ بھی لے جاؤ۔ اب اس مسئلے کو کیا کریں، ان کے کوئی پلے پلی کچھ نہیں، مگر اب اللہ کی شان دیکھیے، بچوں کی اتنی اس نے نرم دلی سے برتا، اللہ نے اس پر ایک احسان کر دیا۔ ایک مچھی ایسی سمندر میں بڑھیا ملی، خوبصورت، وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، اگر بازار میں جاؤں گا تو 5-10 روپے ملیں گے، بادشاہ کو ہدیے میں نذرانہ دوں گا تو 50-100 روپے ملیں گے۔ تو بیچارہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اور بادشاہ کے دربار میں لے گیا، بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے جو کپڑا ہٹایا دیکھا تو سبحان اللہ اس کی زبان سے نکل گئے، اتنی خوبصورت۔ بولے اس مچھیرے کو 1000 روپے انعام دے دو۔ اب 1000 روپے تو انہوں نے بیچارے نے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، آئے اچھل پڑا اب بادشاہ روپے دے دیے، اس کو چلا گیا۔ تو اس رانی بیٹھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ تمہارے اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہو گئے؟ بولے کیوں؟ بولے ایک مچھی کے 1000 روپے دیے جاتے ہیں، یہ کہیں ایسی بادشاہی چلتی ہوگی؟ بولے اب تو دے چکا بیوی، اب کیا ہو؟ بولے نہیں واپس لے لو۔ بولے کیسے واپس لو، میری عزت کا سوال ہے۔ بولے نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو پوچھو کہ یہ مچھی ہے کہ مچھا، ان کو پوچھو، اگر وہ کہے کہ مچھی ہے تو کہنا آپ کو مچھی کی ضرورت نہیں، مچھر کی ضرورت ہے، اگر وہ کہے کہ مچھا ہے تو کہنا مچھر کی ضرورت نہیں، آپ کو مچھی کی ضرورت ہے، اس بہانے سے پیسے لے لو واپس۔ بولے واہ بی بی، تو بھی تو کھوپڑی کی پھری ہوئی معلوم ہوتی۔ اب بی بی کا بھی بات نہ رکھے تو پھر ناک میں دم کر دے، بی بی سمجھے۔ تو بلایا، پولیس کو بھیجا، بولے بلا مچھیرے کو، مچھیرے کو بلایا تو مچھیرے کو بادشاہ نے کہا بھائی یہ مچھی ہے کہ مچھا؟ تو اس کو دریا والا مسئلہ آ گیا، بولے حضور یہ تو کنسا ہے، کنسا۔ اب اس کی حاضری جگہ پر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا، بولے 1000 روپے اور انعام دے دو۔ تو میرے محترم لوگ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ فرمایا بھائی عالم ما تفعلون، اگر صدق دل سے توبہ کیا تو اب سن لو فضائل۔ تو اس عالم سے کہا کہ بھائی مجھے توبہ کرنی ہے، میں نے 100 قتل کیا، اب کیا کروں؟ تو مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی یہاں سے تم مثال کے طور پر یہ مدن پورے سے لے کر تم کرلا تک چلا جا، کیونکہ کرلا میں اللہ کے نیک بندے زیادہ ہیں، اس لیے وہاں پر اللہ کی رحمت زیادہ برستی ہے، تو تیری توبہ جلد قبول ہو جائے گی۔ تو اب وہ بیچارہ چلا، جدھر بتایا تھا ادھر چلا۔ اب چلتے چلتے جب بیچ مقام پہ گیا برابر قریباً بائی خلا کے قریب پہنچا، سمجھے؟ تو اب ان کو سکرات موت نے گھیر لیا، اب وہ گھاس کھا کے گر پڑا، چل نہیں سکتا، گر پڑا تو سینے کے بل گھسنے لگا کہ جتنا بھی ہو سکے میں آگے سینے کے بل گھس جاؤں، جی کہ میں توبہ والی منزل میں پہنچ جاؤں۔ تو ایک بالش گھس پایا، اس سے زیادہ نہیں گھس پایا، ایک بالش گھسا اور ان کی سکرات موت کے فرشتے بھی آ گئے روح لینے کے لیے۔ ادھر سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے، ادھر سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے۔ رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کا قصد کر چکا ہے، اس کی روح ہم لیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا، اس لیے اس کی روح ہم لیں گے۔ اب یہ دونوں فرشتے میں ہو گئی اس طرح سے غلط فہمی۔ اب دونوں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ اس کی روح کون لے؟
رحمت کے فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ توبہ کی قصد کر چکا ہے اس لیے روح ہم لیں گے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یا باری تعالیٰ وہ توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا اس لیے روح ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بشکل انسانی بھیجا کر اور امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم زمین ناپو، زمین ناپو. جدھر سے یہ جا رہا تھا اگر وہ زمین قریب ہے تو توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا، اور اگر جو جا رہا تھا وہ قریب ہے تو توبہ کی منزل تک پہنچ چکا ہے. تو رحمت کے فرشتے کے ہاتھ میں دے دو، اور اگر یہ قریب ہے جہاں جا رہا ہے وہ تو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی. اور دونوں فرشتے وہ بھی کھڑے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی کھڑے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی کھڑے ہیں. آپ دیکھیں کدھر رجحان ہوتا ہے، جدھر رجحان ہو وہ اس کو روح ملنے والی ہے. تو اب دونوں فرشتے کھڑے اور اس فرشتے نے ناپ لیا. جب ناپ لیا تو وہ جو سینے کے بال گھسا تھا ایک بالش، وہ گھسنا اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ ایسا پسند آ گیا کہ ایک بالش زمین جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کم نکلی اور جدھر سے آ رہا تھا وہ زائد نکلی، اور ایک بالش گھسنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی روح جو تھی رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی. اس لیے اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو میرے بھیا. تو قرآن کریم کے 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے 4 رکوع میں 82 نمبر کی آیت میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کوئی توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل نیک کرے تو ہم ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے. قرآن کریم کے 20 پارے میں سورہ قصص کے 7 رکوع میں اور 67 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل نیک کرے تو ہم ان کو نیکوں میں گن لیں گے. ان کو نیکوں میں گن لیں گے، ہم ان کو نیکوں میں گن لیں گے. قرآن کریم کے 16 پارے میں سورہ مریم کے 4 رکوع میں اور 60 نمبر کی آیت فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. کوئی بھی توبہ کرے، ایمان لے، عمل نیک کرے، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کے اوپر ذرے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی، ذرے برابر بھی. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کٹر لوگوں کی توبہ قبول کی ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. صفحہ نمبر سن لے میرے محترم، ترجمہ سننا جلد 4 صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 1475. دوسری کتاب تفسیر محیب الرحمان پارہ 24واں صفحہ نمبر 28 سورہ زمر کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے
तीसरी किताब हयात तो साहबा जिल्द पहली हिस्सा तीसरा सफा नंबर 598 5, 9 और 8 पर इबारत लिखी है। वहशी बिन हरब जिसने अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। कुरान कर कहते हैं जब पूरे अरब में इस्लाम फैल गई तो वो आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं तो मेरा ईमान कबूल होगा? मेरा ईमान कबूल होगा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो? ये वो आदमी कह रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे चचा को उसने शहीद कर दिया था कि जो आपकी हिमायत में अबू तालिब के बाद सबसे नंबर 1 में थे और मुजाहिद थे। जंग ओहद वाले दिन ये कहीं छुप गया था पहाड़ में और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु लश्कर को भगा रहे थे और जब लौटे हैं तो पीछे से चोरी से नेजा मार दिया। नेजा मारने का माहिर था ये अमीर हमजा रज़ियल्लाहु। ऐसे मौके पर मुसलमान हुए थे कि जब अबू तालिब वफात पा गए तो अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर अल्फाज से इस्तेमाल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया। एक बांदी सुन रही थी, वो बांदी वो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु चले आ रहे थे, कहीं शिकार को गए थे तो जाकर कह दिया कि आपके भतीजे को तो अबू जहल ने रुला दिया। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला गुस्सा आ गया कि ये क्या एक लड़के के पीछे पड़ा है। हाथ धोकर जैसे वो मैदान में आए, ये बैठे थे दायरे लगाकर, उठा के एक कमान मारी कि वो जमीन पे गिर पड़ा। उनके हमसाए जो थे खड़े होने लगे। अमीर हमजा ने तलवार खींच ली। अबू जहल ने देख लिया कि मामला बिचक जाएगा, काबू में लेना मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने अपने हमसाये से कहा कि भाई तुम मत बोलो, मैं इसका मुस्तहक था जो मुझे सजा मिल चुकी। कोई नहीं बोला। अब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास जाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु घर में बैठे बैठे रो रहे हैं क्योंकि सरपरस्त तो उठ चुके थे, कोई सरपरस्त तो था नहीं। तो अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ने कहा कि भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेकर आया हूँ। उस वक्त बदला ले लेना और एक तख्त का ताज पहना देना, दोनों बराबर थी। बेटा खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेकर आया हूँ और अबू जहल को एक ही कमान में जमीन पे गिरा के आया हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छा, हम ऐसी बातों से खुश नहीं होते, यानी बदला लेने से खुश नहीं होते। तो अमीर हमजा हैरत से कहते हैं क्या है बेटे, फिर किस बात से खुश होते हो? तो बोले आप मुसलमान हो क्या? उसी वक्त अमीर हमजा ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुल्लाह। ऐसे मौके पर मुसलमान हुए थे और ऐसी मुसलमानों की अहमियत और जरूरत थी। उस मौके पर अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला को इसने शहीद किया था। वो आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है कि जुल्म क्या मैं ईमान ले आऊं, तौबा कर लूं तो मेरी तौबा कबूल होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं देते। उस पर कुरान करीम की आयत उतरती है। कुरान करीम के 24वें पारे में सूरह ज़ुमर के 6ठे रुकू में 53 नंबर की आयत में फरमाते हैं कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी ने अपनी जानों पे जुल्म किया है, गुनाह कर करके, खता कर करके, शिर्क कर करके, कबीले कर करके, शराबी पी कर, जुगार खेल कर, चोरियां कर कर, जना करके, तो ताजिया पूछ कर, दरगाह पे सजदे कर कर, शिर्क करके, कुफर करके, बिदअतें करके, अगर उसने अपनी जान पे जुल्म किया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम, अगर किसी ने भी कह दो, दुनिया आलम से कह दो, अगर किसी ने भी गुनाह किया है, अपनी जानों पे जुल्म किया है, खताएं कर करके, गुनाह कर करके और कबीरे कर करके, अगर वो तौबा करता है, प्लेटफॉर्म बदलता है, ईमान लाता है, तो उन्हें कह दो क्या ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उन्हें कह दो कि मेरी रहमत से नाउमीद न हो जाए। वो उन्होंने जिंदगी भर नमाज न पढ़ी हो, जो उन्होंने जिंदगी भर रोजे न रखे हो, वो उन्होंने जिंदगी भर हज न किया हो, जिंदगी भर ज़कात न दिया हो, जिंदगी भर दाढ़ियों को मुंडाया हो, जिंदगी भर कीमतें की हो, जिंदगी भर ललतरानी की हो, जिंदगी भर बुराई की हो, जिंदगी भर शिर्क किया हो, जिंदगी भर कुफर किया हो, जिंदगी भर बिदअतें की हो, जिंदगी भर शराब पिया हो, जिंदगी भर चोरी की हो, जिंदगी भर ज़ना किया हो, जिंदगी भर बगावत की हो, उन्हें कह दो ला तक़नतू मिन
رحمت اللہ، اگر وہ پلیٹ فارم بدلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عملی زندگی بناتے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارے میں ان کے کل گناہ کو معاف کر دوں گا. اگر زندگی بھر شراب پیا ہوگا تو وہ بھی معاف کر دوں گا، اگر خون اور قتل کیے ہوں گے تو وہ بھی معاف کر دوں گا، اگر زندگی بھر چوری کی ہو تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہوگی تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر روزے نہیں رکھے ہوں گے، زندگی بھر گاڑی منڈائی ہوگی، زندگی بھر بغض کیا ہوگا، زندگی بھر چوری کی ہوگی تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر شراب پیا ہوگا، زندگی بھر داجیہ پوجا ہوگا، زندگی بھر شرک کیا ہوگا تب بھی معاف کر دوں گا، اور زندگی بھر اگر دشمنی کی ہوگی، زندگی بھر بغاوت کی ہوگی، زندگی بھر فساد کیا ہوگا، زندگی بھر زنا کیا ہوگا تب بھی معاف کر دوں گا. انہیں کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان کے سارے کے سارے، ان کے کل میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اگر سمندر کی مچھلیوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، زمین کے ذرے ذرے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اور بارش کے بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا. اگر کوئی توبہ کرتا ہے، پلیٹ فارم بدلتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو انہیں کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں کل سارے کے سارے گناہ کو بخش دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. میری رحمت کی جھلک اگر کسی ستارے کو دیکھنا ہو، کسی گنہگار کو دیکھنا ہو تو اتنا کر لے، کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو بلایا اور بلا کر کہا، اے وحشی تیری توبہ تو قبول، لیکن تیری شکل مجھے مت بتانا، کیونکہ تیری شکل کو دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا. ایمانداری سے بتا میرے بھائی اور میری بہنیں، خدا کے واسطے فیصلہ کرو کہ جس کی شکل محسن دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ان کی بھی توبہ قبول، تو ہماری کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ بتائیے تو، بتائیے بھیا کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ہم نے کون سا ایسا پہلوان مارا ہے بتائیے؟ پھر بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہم کو شیطان نے کتنا لپیٹ لیا ہے. میرے بھیا آپ کو یہاں پر غیروں کا بیان نہیں، یہ قرآن کا بیان. حضور نے فرمایا کہ ویسے تیری توبہ قبول، مگر تیری شکل مجھے مت بتانا، کیونکہ تیری شکل دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد رکھتا. توبہ قبول. اب وحشی بھی چلا، جنگل میں رہنے لگا، مدینے سے باہر رہنے لگا. اللہ کی شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے، اور مسلمہ کذاب سے جنگ ہوتی ہے. مسلمہ کذاب ایک دوسرا نبی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو اس نے پوری اپنی جتنی بھی امت تھی سب کو لے کر میدان میں آ گیا، مسلمانوں پہ چڑھائی کر کے کہا مٹھی پر مسلمان کیا کریں گے، ان کا رہبر تو دنیا سے اٹھ چکے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی اور کہا کہ ان کو آگے بڑھنے سے روکو مگر لڑائی مت چھیڑنا. میں خالد بن ولید کو پیغام لکھ چکا ہوں، وہ آنے کے بعد لڑائی چھیڑنا. مگر اس زمانے میں ہر انسان خالد تھا، ہر انسان مرنا فخر سمجھتا تھا. میرے محترم دوستو، عمل تو کیا بڑی چیز ہے، مرنا فخر سمجھتا تھا. جی انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور مسلمانوں کی ہار ہو گئی. دوسرا لشکر بھیجا کہ دیکھو تم ان کو روکو، آگے مت بڑھنا چاہیے مگر جنگ مت چھیڑنا. یہ دونوں لشکر جب جمع ہو گئے تو دونوں نے مل کے پھر جنگ چھیڑ دی، پھر ہار گئے. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر پہنچتے ہیں.
کہا سنا کہ بھئی جب امیرُ المومنین نے منع کیا تھا پھر تم نے کیوں جنگ چھیڑ دی؟ اب 2 مرتبہ ہر شکست دے چکا ہے، اب ان کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اب ہرانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب جب جنگ چھیڑتی ہے تو کبھی ان کا پلا بھاری، 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 یعنی تلوار ایسی وہی ہے جیسے خیط اگا ہوا ہے، سر اس طرح سے کٹ رہے ہیں جیسے کنکر گر رہے ہیں، خون اس طرح بہ رہا ہے جیسے پانی بارش کا بہتا ہوا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، ایسا لقب دیا تھا۔ اب خالد بن ولید نے دیکھا کہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو کہا کہ قریش الگ ہو جائیں، مہاجر الگ ہو جائیں، انصاری الگ ہو جائیں، دیکھیں گے کون سا بازو ہمارا کمزور ہے، فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جب اس طرح سے الگ الگ ہو گئے لوگ تو ہر انسان کو اپنے کنبے کی ناک کا سوال تھا، اور اس طرح گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ گویا ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی، ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی، گتم گوتا ہو گئی۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں مسلمان قذاب کا لشکر کا کون ہے اور مسلمانوں کا کون ہے، تو وحش بن حرب فرماتے کہ میں بھی اس لشکر میں تھا، میں بھی اس لشکر میں تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر مسلمان کا عذاب پہ میں حاوی ہو جاؤں اور اگر میرے ہاتھ سے وہ مارا جائے تو میرا گناہ اور میری نیکی دونوں ہم پلے ہو جائے، میرا گناہ اور میری نیکی دونوں ہم پلے ہو جائے گی۔ تو اسی وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں مسلمان قذاب کو نے مجھے بتاؤ، تو لوگوں نے کہا وہ ٹیلے پر کھڑا اس کا رہا ہے لشکر والوں کو وہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں لڑتے لڑتے وہاں پہنچا، اور جب وہاں پر پہنچا تو پہنچ کر ایسا نیزہ مارا کہ ایک ہی نیزے میں اس کی جان ختم ہو گئی، اور جیسا وہ گرا ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہے باری تعالیٰ میں جب کافر تھا تو بڑے سے بڑا تیرا پہلوان مارا تھا، اور جب مسلمان ہوا ہوں تو بڑے سے بڑے تیرا منکر کافر کو بھی مار چکا ہوں۔ اب امید ہے کہ حشر کے میدان میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ وحشی تیری شکل مجھے مت بتانا، اب نہیں کہیں گے، یہ مجھے یقین ہے، یہ مجھے ایمان ہے، یہ مجھے اعتماد ہے، اب نہیں کہیں گے۔ کچھ ہی دن ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب پہ آتے ہیں اور وحشی بن حرب کو کہتے ہیں اے وحشی میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو۔ وحش بن حرب کی توبہ قبول، اس نے گناہ کیا تھا تو گناہ کا بدلہ میرے محترم دوستوں نیکی سے دے دیا۔ آج ہم نے بھی نمازیں چھوڑی ہیں، نفل نمازیں دے دیں، شرک کیا ہے تو توحید سے دے دیں، بدعتیں کی ہیں تو رسالہ سے دے دیں، داڑھیاں مڈائی ہیں داڑھیوں کو رکھ کر دے دیں، شراب پی ہے اس کو ترک کر کے دے دیں، جگار کھیلیے ان کو چھوڑ دیں، کسی کی برائی کی ہے تو بھلائی سے اس کو پیش آئیں۔ آج ہم بھی کیوں توبہ نہ کر لیں میرے محترم دوستوں، کیوں توبہ نہ کر لیں؟ جب توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں 119 نمبر کی آیت کو فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ۔ جو کوئی انسان اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی غفلت کی بنا پر، اپنی نادانی کی بنا پر گناہ کار بیٹھتا ہے، لغزش کھا بیٹھا ہے، ٹھوکر کر بیٹھا ہے، جی ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پلیٹ فارم پہ جم جائے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 21ویں رکوع میں 146 نمبر کی آیت میں فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ جو کوئی توبہ کر لے
اور دین پر جم جائے اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اسی پر جمع رہے تو ہم ان کو مومنوں کی جماعت میں کر دیں گے، مومنوں کے جماعت میں۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب ہم مومنوں کو اجر عظیم دینے والے ہیں، اجر عظیم مومنوں کو ہم دینے والے ہیں۔ پہلے توبہ تو کرو۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 4تھے رکوع میں 29 نمبر کی آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو تم توبہ تو کر لو، ہم تمہارے میں فرق کر دیں گے، تمہارے میں فرق کر دیں گے، جیسے زمین آسمان میں فرق ہے، چاند اور سورج میں فرق ہے، خشکی اور تری میں فرق ہے، رات اور دن میں فرق ہے، اور جہنم اور جنت میں فرق ہے، اور حق اور باطل میں فرق ہے۔ اب تمہیں فرق کر دیں گے، تم توبہ تو کر لو اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہماری کرم میں تم کو داخل کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اگر تم سمجھ سکو تو پہلے توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے 4تھے پارے میں سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں 102 نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جہاں مرو، جدھر مرو، جب بھی مرو، ارے مسلمان ہو کے مرو۔ تمہاری لاش اگر ہزاروں میں بھی پڑی ہو تو تمہاری ایجار کھولنے کی نوبت نہ آئے اور دیکھنے والا دم طریقہ کہہ دے کہ یہ مسلمان کی لاش ہے، یہ مسلمان کی میت ہے۔ مرو تو ایسے مرو، جہاں مرو، جدھر مرو، جب بھی مرو، مرنا تو ہے ہی ایک دن۔ ارے 2 دن پہلے بھی نہیں ہوگا، 2 دن دیر بھی نہیں ہوگا۔ جو تاریخ لکھ چکی ہے، جو دن لکھ چکا ہے، جو ساتھ لکھ چکی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ پھر مرے تو مسلمان ہو کر کیوں نہ مرے؟ جب خداوند کریم ایمان والوں کو کہہ رہا ہے پھر کیوں نہ مرے؟ تو قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 15ویں رکوع میں 119 نمبر کی آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ کے سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع میں 222 نمبر کی آیت فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے۔ جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ اتنی آیتیں سمجھانے پر، اتنی قرآن کی کریم پڑھنے کے باوجود اگر ہدایت نہ ہو تو آپ قرآن کریم کو جو نہ مانے، قرآن کریم جس کی ہدایت کے لیے دلیل نہ بنے، ان کے لیے قرآن کا فیصلہ سن لے۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 2 رکوع میں اور 10 نمبر کی آیت فرماتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جو قرآن کریم کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں یہی تو لوگ جہنمی ہیں، جہنمی یہ لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 14ویں رکوع میں 104 اور 105 نمبر کی 2 آیت والا فرماتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔
जो लोग कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं देता और उनके लिए अज़ाब अलीम होगा। ये 104 नंबर की आयत थी। 105 नंबर फरमाया इन्नमा यफ्तारिल काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। जो लोग इस तरह बाजी करते हैं, साहब यूं ना कहते नहीं यूं कहते तो, यूं ना बताते नहीं यूं बताते तो, ये जो इस तरह बाजी करने वाले ये वो लोग हैं जो कुरान करीम की आयतों पर ईमान लाना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ कह दें तो उनको अमल करना पड़ता है। इसलिए उससे छटकने के लिए, उससे बचने के लिए ये बहाने तलाश करते हैं। वो तो वहाबी हैं, वो तो अहले हदीस हैं, वो तो गैर मुखलिफ हैं, वो तो काफिर हो चुके हैं, वो तो मुर्तद हो चुके हैं, इसलिए बहाने बनाते हैं। इन्नमा यफ्तारिल काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। जो इफ्तरा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो कुरान करीम की आयतों पर अमल नहीं करना चाहते हैं और यही लोग झूठे हैं, यही झूठे हैं। उनका हश्र क्या होगा? कुरान करीम के 5वें पारे में सूरह निसा के 8वें रुकू में और 56 नंबर की आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जो ईमान कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते और झुठलाते हैं उनके ऊपर आजाब के ऊपर आजाब होगा। एक आजाब इस बात का कि कुरान करीम को कबूल करते थे, दूसरा आजाब इस बात का कि कुरान करीम को मानते हुए भी झुठलाते थे। आजाब के ऊपर आजाब होगा। और कुरान करीम के 16वें पारे में सूरह तोहा के 3रे रुकू में 4थे नंबर की आयत फरमाया ला यमूतु फीहा वला यहया। न वो मरेंगे और न वो जिएंगे, यानी जहन्नम में मरेंगे भी नहीं और जिएंगे भी नहीं। मरेंगे इसलिए नहीं कि उसमें मौत नहीं है, जिएंगे इसलिए नहीं कि जीने की लज्जत नहीं। तो ऐसे जीने को अल्लाह ताला ने जीना फरमाया। फिर कुरान करीम के 70वें पारे में सूरह हज के 7वें रुकू में और 57 नंबर की आयत में फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। जो लोग कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते और झुठलाते हैं उनको तो बड़ी शर्म का मार होगा, बड़ी शर्म का अज़ाब होगा। क्यों शर्म का अज़ाब होगा? कि अगर यहूदी नसारे काफिर जहन्नम में जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं परमार नहीं, मगर खुदा ना खास्ता अगर तुम जहन्नम में गए तो यहूद नसारे काफिर और मुशरिक तुम्हें ताना देंगे कि बताइए कि हम तो मोहम्मद से नहीं मानते थे, इस बिना पर जहन्नम में आए, तो मोहम्मद से मानते थे फिर क्यों जहन्नम में आए? वो तुम्हें ताना देंगे। मेरी रहमत को शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम भी शर्मिंदा हो गए। तो ऐसा तो सितारे न करो, तो ऐसा क्यों करते हो? अगर कोई तौबा कर ले, पहले ठहर बदले, अमल नहीं करे तो कुरान करीम के 5वें पारे में सूरह निसा के 8वें रुकू में 57 नंबर की आयत में फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलू स्वालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीना फीहा अबदा। जो लोग ईमान ले आए, अमल नहीं कर रहे हैं, उनको हम जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसमें नहरें चल रही हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। उनके लिए पाक बीबियां होंगी, बड़ी बड़ी आंख वाली और घने घने छांव होंगे। ये किन के लिए? जो इतना कर बताएं कितना अल्तायबून आबेदून हामिदून सायहून राकिऊन साजिदून आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वलहाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बशरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो मेरे मोहतरम दोस्त, तुम तौबा कर लो। इतना समझाने पर भी तौबा की तौफीक नहीं होगी मेरे मोहतरम दोस्त, सोचो जरा। तो आप एक बगैर सफे की सुनो जिसका तौबा न पड़े। ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो एक जाहिल रास्ते में मिला। कहीं
वो ईसा अलैहि सलाम के साथ साथ हो लिया। तो ईसा अलैहि सलाम ने कहा अबे तू मेरे पीछे कहाँ लगा, जा अपने राह लग। तो बोले नहीं हुजूर मैं आपकी खिदमत करूंगा। तो बोले भाई मुझे तेरी खिदमत की जरूरत नहीं है, जा अपना कहीं काम कर। बोले नहीं सरकार मैं आपकी खिदमत करूंगा। अब मानता ही नहीं है, जान नहीं पहचान खलामा सलाम, मान नहीं मान मैं तेरा मेहमान। अब बताइए पीछा ही नहीं छोड़। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मैं जो कहूंगा वो बात तुमको माननी पड़ेगी। बोले हुजूर इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहेंगे मानो। बोले अच्छा। एक कस्बा आया तो ईसा अलैहिस्सलाम तो जंगल में अल्लाह करने लगे। उसको कहा कि जा इस कस्बे में जाके रोटियां मांग ला, जितनी भी रोटियां मिले ले आ। तो गया, पूरा कस्बा फिरा तो 3 रोटियां मिले बाजरे की। अब रास्ते में सोचने लगा कि अगर तीनों ले जाऊंगा तो हम 2 आदमी हैं, आधी उनको आधी 1.5 वो खाएंगे 1.5 मैं खाऊंगा, तो अपना तो पेट भरेगा नहीं। तो 1 रोटी रास्ते में ना खा जाऊं, 2 लेके जाऊं, तो फिर 1 वो लेंगे 1 मेरे को देंगे, तो अपना कोई चिकन खाक मसाला हो जाएगा। तो 1 रास्ते में खा गया समझे। अब जाकर बैठा हूं तो ईसा अलैहिस्सलाम जब इबादत से फारिग हुए तो बोले भाई कितनी रोटियां मिली। बोले हुजूर 2 ही मिली है रोटियां। तो बोले अच्छा। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, एक हरण का रेवड़ जा रहा था तो इशारा के बोले हरण अल्लाह के नाम पर तू चलिया। देख रहे हो एक हरण चली है, आप वो टक टक देख रहा है। बोले गजब का आदमी है, बताइए जानवर को बुला रहा है चला रहा है। चली आई और आपने उसको जबा किया, जबा करके उसकी टांग काटी, टांग काट के उसको भून कर 1 रोटी उसको दी, 1 रोटी अपने लिए। बोले खाओ इसे गोश्त से। अब वो पेट में गड़बड़ समझ रहा है कि यार वो रोटी ना खाई होती तो अच्छा था, या तो गोश्त मिल रहा है, मगर अब खा गया क्या हो, इतना तो मत खोट आ गई उसको। अब उसने खाया गोश्त से, तो फिर कहा और खा। बोले नहीं हुजूर बस। बोले खा। बोले नहीं हुजूर। बोले खा खूब। तो बोले हुजूर खा चुका, बस खा चुका। तो जब खा चुके तो कपड़ा उड़ा दिया और कहा कि अल्लाह के वास्ते तू जिंदी हो जा। फिर जिंदी हो गई। बोले तो अपने रेवड़ में चली जा। वो चली गई। अब टक 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 देख रहा है वो चाहे गजब का आदमी। बताइए जंगली जानवर को बुलाया, उसको जबाह किया, उसका गोश्त काटा, खाया पिया और फिर जिंदी हो गई चली गई। अजब आदमी है। तो उसने कहा बोले हुजूर मैं मान गया। बोले क्या मान गए भाई। तो बोले मान गए आप कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, कोई औलिया अल्लाह दिखते हैं, कोई अल्लाह के खास मकबूल बंदे दिखते हैं। तो बोले भाई ऐसे कैसे तू मान लिया। बोले हुजूर मैं इतना बेईमान थोड़ा ही हो कि ना मान। ये जंगल का जानवर ये आदमी के बुलाने पर थोड़ा ही आता है, आपके इशारे पर चला आया और फिर आपने उसको जबा किया, उसकी रान काटी, हमने खाया पेट भरकर और फिर जिंदा हो गया और फिर चला गया। तो अब भी ना मानू, मैं इतना बेईमान हूं, अब भी ना मानू। मैं मान गया, खुदा की कसम दिल से मान गया कि आप अल्लाह के लाल हैं, अल्लाह के खास मकबूल बंदे हैं, मैं मान गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सच बोलता है। तो बोले हाँ हुजूर सच बोलता हूँ, मैं मान गया। तो बोले अच्छा रोटियां कितनी थी बता। तो बोले हुजूर रोटी तो 2 ही थी। फिर देखो ये मान गया, समझे। अब चलो भाई अब चले वहां से। तो एक पानी की नहर आई, तो उस पानी की नहर उधर जाना था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे पीछे पे चले आ। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, वो जाहिल वहीं खड़ा हो गया कि मैं तो डूब जाऊंगा, वो पानी के ऊपर चले जा रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पलट कर देखा तो वही खड़ा है। बोले अरे चल चल क्यों खड़ा है। बोले हुजूर मैं तो डूब जाऊंगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी पर उसके एतमाद था। बोले मैं डूब जाऊंगा। बोले नहीं डूबेगा, मेरे पैर पे पैर रखता चला। अब उसके पैर पर पैर रखता है और दबाता है कि देखिए कहीं घुसता तो नहीं है, ऐसा ना हो डबलू हो जाऊं मैं, समझे। अब दबाता है मगर पैर घुसता नहीं है, जोड़ देता है, बदल देता है, दबाता सोचता है कि यार गजब का आदमी, बताइए खुद तो पानी पर चला जा रहा है, मुझे भी चला जा रहा है, गजब का आदमी है। जब उधर पार हो गए तो कहा हुजूर मैं मान गया। बोले भाई कैसे मान गया। बोले सरकार कैसे ना मानता, ये पानी की नहर कोई अपनी खाला जाल बहन थोड़ी होती थी जो आप लोग को चलने दे, मगर आप तो चले, आपके सत्य में भी चलाया। अब भी ना मानो, इतना में भाई मानो। मान गया आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के लाल हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप हैं कुछ अल्लाह के मखसूस बंदों में से। तो बोले भाई कैसे मान गया, सच मान गया। तो बोले हाँ खुदा की कसम मान गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया फिर रोटी कितनी थी। बोले हुजूर रोटी तो 2 ही थी। तो इसी तरह आप जाओगे तो कल बातें करोगे, अरे यार हक्कानी साहब की तकरीर गजब की तकरीर है क्या, मगर हक्कानी साहब कहेगा भाई दाढ़ियां रख लोगे तो रोटियां 2 ही थी, समझे। तो ऐसा भैया न चले, दीपोल नहीं चले। अब चलो आगे चले, आगे गए तो वहां 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई थी। अब 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई,
اب وہ جاہل کے منہ میں پانی آ گیا کہ اپنے کو آدھا آدھا ملتا ہے، یہاں بھی آدھا آدھا ملے گا، اپنا تو کام ہو گیا، چلو اللہ والے کو چھوڑو، یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ آپ کی، ایک اینٹ میری، تیسری اینٹ کو اپنے آدھا آدھا کاٹیں گے، مگر حالات تو کچھ ہے نہیں کاٹنے کا، کاٹیں گے کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا کاٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے ایک تیری، ایک میری، اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ بولے خدا ہی قسم میں نے تو کھائی ہو تیسری روٹی۔ بتائیے مطلب کیا ہے؟ تو مر گیا فوراً۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تینوں تم لے جاؤ، مجھے کیا کرنا تھا، چلو تم لے جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو چل دیے، اب یہ ایک اٹھاتا ہے دوسری نہیں اٹھتی، سونے کی اینٹ اٹھتی ہے۔ اب پھنسا، اب کیا کروں، تینوں کیسے لے جاؤں؟ اتنے میں تو کہیں سے ڈاکو آ گئے، دیکھا کہ جاہل کھڑا ہے، 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور 3 ڈاکو تھے، ماری تلوار گردن ادھر جا کے پڑی اور تینوں ایک ایک اینٹ پر قبضہ کر لیا۔ بولے لو بھائی اپنا تو کام ہو گیا۔ آپ بولے اس قصبے میں جاؤ، کوئی ناشتہ واسطہ لے آؤ اور پھر چلے اپنے ناشتہ واسطہ کر کے۔ تو ایک آدمی ناشتہ لینے گیا تو دونوں یہاں مشورے کر رہے ہیں، مشورہ کہ بھائی وہ اگر آ جاوے تو اس کی گردن مار دے تاکہ آپ لوگ نیٹ نیٹ ہو جائے گی۔ اپنے قصبے والے میں کہیں گے بھیا جنگ ہو گئی، مر گیا، اب کون پوچھتا ہے آپ لوگوں کو کس نے مارا کس نے نہیں مارا؟ بولے ہاں ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے مشورہ کر لیا۔ ان کے دل میں بھی ایک بات آ گئی کہ ان میں زہر ملا کے نہ لے جاؤں تاکہ دونوں مر جائیں، تینوں میری ہو جائیں۔ وہ زہر ملا کے آیا، وہ زہر ملا کے آیا۔ اب آ کر جیسا ناشتہ رکھتا ہے ایسی ماری اس نے تلوار کرتے ادھر جا کے پڑی، مر گیا۔ اب وہ ناشتہ تھا، دونوں بیٹھے آرام سے کھائے پانی پی کے یہ بھی لمبے ہو گئے، سو گئے، سمجھے؟ اب دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی اور 4 میتیں پڑی تھی، 4 لاشیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دنیا ہے، یہ ہے دنیا، دیکھو یہ دنیا، سونا یہیں پڑا رہے گا، چاندی یہیں پڑی رہے گی، محلات یہیں پڑے رہیں گے، دولت یہیں پڑے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو کامیاب وہ ہوگا اور خوشخبری ان کے لیے ہے، مبارکباد ان کے لیے جو اتنا کر لے، کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے۔ اب اگر کوئی توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، سچی نیت سے توبہ کر لے، قربان ہے اس کی رحمت کر، قربان جائیں اس غفور الرحیم کی رحمت پر۔ میرے محترم دوستو اللہ کی کریمی تو دیکھیے، قرآن کریم کے 19 پارے سورہ فرقان کے 6 رکوع میں 70 نمبر کی آیت ہے، اس آیت کو یاد رکھیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی توبہ کر لے، صرف دل سے توبہ کر لے، ایمان لے، عمل نہ کرے تو ان کے گزشتے گناہ، ان کے پہلے کے گناہ، ان کے اول کے گناہ میں ان کو بدل کر نیکی بنا دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے، عمل نہیں کرنے لگے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو بدل دوں گا ان کے گناہوں کو، ان کے کبیروں کو، ان کے صغیروں کو میں نیکی سے بدل دوں گا۔ ان کے اگلے گناہ، ان کے پہلے کے گناہ، ان کے اول کے گناہ میں ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اگر انہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے اور اب نماز کا تیار کر لیں تو نماز نہیں پڑھنے کا جتنا گناہ ہے اس کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا۔ زندگی بھر داڑھی منڈائی ہے، اب داڑھی رکھ لیں تو داڑھی منڈانے کا جو گناہ ہے ان کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا۔ زندگی بھر شراب پی ہے، اب توبہ کر لے تو شراب پینے کے جو گناہ ہیں ان کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا۔ زندگی بھر چوری کی ہے، زندگی بھر جگار کھیلا ہے، اب توبہ کر لے تو ان کے گناہ جتنے ہیں ان کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا۔ زندگی بھر کھیل تماشا کیا، زندگی بھر سینما کو دیکھے، زندگی بھر بے پردگی کی، اب اگر توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے تو ان کے
जितने भी गुनाह हैं उनको बदल कर अल्लाह ताला नेकी बना देगा। जिंदगी भर शिर्क किया, जिंदगी भर बुराई की, जिंदगी भर कुफ्र किया, जिंदगी भर बिदअतें की, अब अगर तौबा कर ले तो शिर्क करने के गुनाह, बिदअत करने के गुनाह, कुफ्र करने के गुनाह जो है उनको बदल कर अल्लाह ताला नेकी बना देगा। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म बदले, अगर ज़कात नहीं दी है, हज को नहीं किया है, ब्याज खाया है, बेईमानी की है, झगड़े किए हैं, बुराई की है, मगर तौबा कर ले, प्लेटफॉर्म बदल दे तो जितने गुज़िश्ते गुनाह, पहले के गुनाह, उनको बदल कर अल्लाह ताला नेकी बना देगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मैं बदल दूंगा अगर तुम तौबा कर लो, ईमान कर लो, तुम्हारे गुज़िश्ते गुनाह, तुम्हारे पहले के गुनाह, तुम्हारे अवल के गुनाह, अरे बदल कर मैं नेकी बना दूंगा। अगर समुद्र की मछलियों के बराबर गुनाह होंगे तब भी मैं इतनी नेकी देकर बदल दूंगा। अगर समुद्र के जालों के बराबर गुनाह होंगे तब भी मैं बदल कर इतनी नेकी दे दूंगा। अगर जमीन के जर्रे जर्रे बराबर गुनाह होंगे तब भी बदल कर इतनी नेकी दे दूंगा। अगर दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह होंगे तो मैं बदल कर इतनी तुम्हें नेकी दे दूंगा। अगर आसमान के सितारों के बराबर गुनाह होंगे तब भी मैं बदल कर इतनी ही तुमको नेकी दे दूंगा। अगर बारिश के बूंदों के बराबर गुनाह होंगे तब भी मैं बदल कर इतने ही तुमको नेकी दे दूंगा। तुम इतना पहले कर लो। इल्ला मन ताबा व आमना व अमला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तुम्हारे ईमान ले आओ, अमल है करो तो पहले के गुनाह, अवल के गुनाह, गुज़िश्ते के गुनाह मैं बदल कर नेकी बना दूंगा। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। मेरी रहमत की झलक देखनी हो तो मेरा महबूब सितारो इतना करो कितना अल्ताएबून अल्हामेदून अल्हामेदून अल्ताएबून रागऊन साददून आमरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वलहाबिदून लहुदूदिल्लाह व बशरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो। ये तो आयत करीमा थी, अब इस पर चार चांद लगते हैं। हदीस सहीहा को सुनिए भैया, हदीस सहीहा को सुनिए। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 39 हदीस नंबर 170 बाब नंबर 69 किताब ईमान में लिखा है। दूसरी किताब शिमाल तिरमिज़ी सफा नंबर 171 171 हदीस नंबर 4 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने के बयान में लिखा है। तीसरी किताब तफसीर इब्न कसीर पारा 19 सफा नंबर 20 सूरह फुरकान के 6 रुकू की तफसीर में लिखा है। रावी हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम से फरमाया कि मेरी उम्मत में जो इंसान तौबा करके मारा होगा ऐसे एक इंसान को चुन के लाया जाए। उनको अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा कि इसके बड़े बड़े गुनाह छुपा दो और छोटे छोटे गुनाह इनको दिखाओ। बड़े बड़े गुनाह छुपा दो, छोटे छोटे दिखाओ और उनको बताओ। मीज़ान के पास लाया जाएगा और कहा जाएगा तेरे पर कोई आज नाइंसाफी नहीं होगी। उसको कहा जाएगा बोल ये तेरे गुनाह है ना। अब वो सोचेगा अरे यार ये तो किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो के ही गुनाह है, वो 20 किलो 50 किलो 100 किलो के तो कहीं नजर नहीं आते। कहाँ गए भाई? फरिश्ते भूल तो नहीं गए होंगे हैं? कहीं दफ्तर तो नहीं रह गया होगा? वो फौरन कबूल कर लेगा कि जल्दी न मट जाए ताकि आज आप काम हो जाए। वो कहेगा बात ताला बिल्कुल सच्चे हके बिल्कुल सही। अल्लाह ताला का देख बराबर है ना, जुल्म नहीं हो रहा तेरे पर। वो कहेगा नहीं बारी ताला बिल्कुल नहीं, मेरा हक है, मेरे जो है बराबर है। तो अल्लाह ताला कहेगा जाओ इनके जितने गुनाह हैं इतने बदल कर नेकी दे दो, गुनाह को मिटा दो। अब हमारे खुशी को उछल पड़ेगा, करे यार यहाँ तो सौदा ही कुछ और हो रहा है। तो कहेगा बारी ताला ये तो सब छोटे छोटे गुनाह है, वो बड़े बड़े गुनाह मेरे कहाँ रखे हैं, वो भी लाओ ना, उसके बदले में कुछ दो नहीं। पहले डर रहा था, खौफ खा रहा था और खुद फिर अब मुतालबा कर रहा है। इस हदीस को बयान करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हंस पड़े हैं। इसलिए शिमाल तिरमिज़ी में यह हदीस हंसने के बयान है। क्यों ना मुतालबा करता जब मेरा मौला खुद इकरार कर चुका है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु
سیئاتہم حسنات. تم توبہ کر لو، ایمان لے کرنے لگو، تمہارے گزشتے گناہ، تمہارے پہلے کے گناہ، تمہارے اول کے گناہ میں بدل کے نیکی بنا دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو میری رحمت کی جھلک دیکھنی ہے تو پہلے توبہ کر لو بھیا. تو قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ عمران کے 14 رکوع میں 135 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، خطا کر کے، لرزی سے کھا کے، ٹھوکر کھا کے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب گناہ میں پھنس جاتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فوراً ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور اللہ کے سوا معاف کرنے والا ہے بھی کون. ولم یعلموا انہم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا. لوگوں کے جو پرانے نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے، اللہ کے پاس درجے ہیں، جنت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اور اب ان کا لشکر لے کر ظلم اور جہالت کے ساتھ وہ بھی لشکر کے پیچھے پڑ گیا، یعنی سمندر میں کود پڑا، وہ بھی کود میں. حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ. اور جب ہم نے سمندر کو ملا دیا اور سمندر جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ آمنت أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بتائیے پھر ہوا کو توبہ قبول کہ نہیں ہوئی؟ توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے محترم یہ 90 نمبر کیا تھی؟ 109 اور 1 نمبر 91 نمبر کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب توبہ کرتا ہے، ساری زندگی پر تو فساد کرتا رہا اور اب توبہ کرتا ہے. تو ایسی توبہ بھی ہمیں تیری قبول نہیں، چل ہٹ. اس کی توبہ کو ٹھکرا دیا. تو آج بھی اگر کوئی زندگی پر توبہ نہ کرے اور گناہ کیے جائے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. جو لوگ زندگی پر گناہ کیے جاتے حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. یہاں تک کہ موت آ جائے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور جب مرنے لگے تو کہے توبہ توبہ توبہ. تو ایسی توبہ ہم قبول نہیں کریں گے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اور جو کفر کی حالت میں مر جائے ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. اور واقعی ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کا ثبوت دینا ہے تو ایمان والوں سے مخاطب فرماتے ہیں. قرآن کریم کے 28 پارے میں سورہ تحریم کے 2 رکوع میں اور 8 نمبر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والوں سنو. سوال ایمان والوں سے ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو اور صدق دل سے توبہ کرو، سچی نیت سے توبہ کرو. ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جب تم توبہ کرو گے تمہارے سارے سیاہیوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم کو جنت میں داخل کر دوں گا جس میں نہریں جا رہے ہیں. یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا
ہم نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والے ایمان والوں کو ہم حشر کے میدان میں بدنام نہیں کریں گے، ہم رسوا نہیں کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ہم ان کے لیے نور دیں گے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کی حفاظت کے لیے چل رہا ہوگا، اور وہ خود کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اور نور عطا فرما، اے اللہ ہماری اور زیادہ مغفرت عطا فرما، اے اللہ ہماری اور زیادہ حمایت فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم یہ نعمتیں تب ملے گی جب اتنا کر لیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل وحدانیت کا اور پرسوں وسیلے کا ریزلٹ دیں گے آپ کو، مگر جلدی آ جانا بھیا اگر ریزلٹ لینا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کل 2 ہی دن یہاں پروگرام ہے، اس کے بعد 3 دن کا پروگرام 28 تاریخ کا مہینہ ہے، 28 پہلی اور 2 ساکینہ کا پر ہے، اور 3 اور 4 تاریخ 2 دن بھیمڑی کا پروگرام ہے، اور 3 دن 5، 6 اور 7